تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سنت کو سامنے رکھے اور والدین کے حقوق کو بھی سمجھے، اور اولاد کے جو حقوق کے والدین کے ذمے ان کو بھی وقت پر پورا کرے۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ والدین پیشما ہو، پریشان ہو کہ اولاد نافرمان ہو گئی، بغاوت پر اتر آئی اور اولاد بات نہیں مان رہی۔ ہوتا بھی ہے کہ ماں باپ جو ہے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ایک نکاح میں ہم گئے، کافی دور تھا، اور وہاں یہ معاملہ تھا کہ لڑکی والے تو سارے راضی تھے، لڑکے والے وہ راضی نہیں تھے۔ تو لڑکا کہیں اور لے کر آیا، بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر، افراد تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نکاح پڑھائیں، لڑکی والے سارے راضی ہیں، لڑکوں کا مسئلہ ہے۔ تو ہم نے لڑکی سے پوچھ لیا بھئی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتلایا معاملہ یہ ہے کہ میرے والدین ان کے ساتھ 1-2 سال پہلے بات طے کر چکے تھے، لیکن کسی وجہ سے انبن کوئی بات معاملہ، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تلک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستو، ساتھی، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں مختلف رشتوں کو جوڑا ہے، اس انسان میں رشتوں کو پرویا ہے۔ کہیں باپ کا رشتہ نظر آتا ہے، کہیں ماں کی عظیم ہستی والا رشتہ نظر آتا ہے، کہیں بھائی جیسا عظیم سرمایہ نظر آتا ہے، اور کہیں بہن بیٹی جیسی پاکیزہ نسبت، پاکیزہ رحمت اور نعمت نظر آتی ہے۔ کہیں والدین کا رشتہ نظر آتا ہے، ماں باپ کا رشتہ، کہیں میاں بیوی کا رشتہ، کہیں اولادوں کا رشتہ، کہیں پڑوسیوں کا رشتہ اور حقوق نظر آتے ہیں۔ اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں میں اس کو جوڑا ہے۔ ان رشتوں میں جو سر فہرست اور مقدم ہے وہ میاں بیوی کا تعلق، ازدواجی زندگی، جس پر مختصر گزشتہ جمعہ بات رکھی گئی تھی۔ آج کی اس نشست میں والدین کا رشتہ، ماں باپ کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے حقوق ماں باپ پر، دین اسلام اس کے بارے میں کہاں تک رہنمائی کرتا ہے؟ ویسے اس پر الفاظ نہیں ہیں، اس پر میرے پاس وہ جملے، وہ باتیں نہیں ہیں کہ میں اس پر کما حق بات کر سکوں، مگر مختصر کچھ بنیادی باتیں، ضروریات پر مشتمل فہرست وہ آج کی نشست پہ رکھی جائے گی۔ ہمارے پاس ایسا کلچر، ایسی تہذیب، ایسا تمدن نہیں ہے جس پر پورے سال پر صرف ایک دن منایا جائے کہ مادر ڈے اور فادر ڈے،
پورے سال میں ایک دن منا کر ماں باپ کو خوش کرنا، یہ ہمارے اسلام میں اس کی تعلیم نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں جو اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ماں باپ کے حقوق سے متعلق ہے، وہ سال کے ہر مہینے میں، ہر مہینے کے ہر ہفتے میں، ہر ہفتے کے ہر دن میں، اور ہر دن کے ہر گھنٹے میں، ہر گھنٹے کے ہر سیکنڈوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بچہ ہے تو صرف وہی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، جو بڑے نوجوان بیٹے ہیں، اولاد ہے، وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جوانی ہو تب بھی اولاد، بچے ہو تب بھی ماں باپ کے حقوق کریں گے، ادا کریں گے، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے میں چلے جائے اور ماں باپ حیات ہو، زندہ ہو، فرمائے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ان کے حقوق کو، جو فرائض، واجبات، ضروریات اور معاملات ہیں، ان کی خدمات ہے، اطاعت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، آداب ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اور ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ماں ایک پھول ہے جس کی ایسی خوشبو ہے جس کے اندر کمی نہیں آتی، ختم تو دور کی بات ہے، اس خوشبو کے اندر کمی نہیں آتی، اور یہ خوشبو روز بروز، دن بدن نکھرتی جاتی ہے۔ ماں فرمائے ایسا پھل اور ثمر ہے جس کے اندر کڑوا پن آتا ہی نہیں ہے۔ ہر مشکلات کو جھیل لینے والی وہ ماں کی ہستی ہے۔ فرمائے کہ پیدائش سے لے کر موت تک، وفات تک، ہر مشکلات کو جھیل لینے والی شفقت مادری اور نصرت پدری، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ ماں باپ کی، ماں کی شفقت، باپ کی حفاظت اور نصرت اور مدد، فرمائے بیٹے کی پیدائش سے لے کر وفات تک یہ چیزیں نظر آئے گی۔ ماں باپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے الگ الگ جملے فرمائے۔ کئی ماں کے بارے میں فرمائے کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، ماں کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت ہے، یعنی ان کی خدمت کر لو، اطاعت کر لو تو تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھیں گے 4 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اہم ترین عقیدہ توحید کا، اپنی بندگی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اسی ہی کی بندگی کرو گے، اسی ہی کی توحید مان کر چلو گے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا، حسن اخلاق والا معاملہ رکھو گے۔ یہ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ عہد و پیمان اور وعدہ اور میثاق لے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خواب میں جنت کو دیکھا، اور جنت پہ قاری صاحب کی آواز آ رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ فرمایا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور ان کی آواز جنت پہ نبی علیہ السلام خواب میں سن رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام، جنت پہ، جنت پہ قرآن پاک کی تلاوت، اور دیکھنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، وہ حجت ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کہا اصل نیکی سے مراد کیا ہے؟
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حارثہ بن نعمان یہ اپنے والدہ کے ساتھ بہت زیادہ اخلاق کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، بہت زیادہ خدمت گزار ہے، اسی لیے فرمایا کہ اصل نیکی یہی ہے، جہاد سے افضل عمل بتلایا گیا۔ ایک شخص آیا جہاد کے لیے جانا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ ہے زندہ ہے؟ کہا زندہ ہے، کہا ان کی خدمت کریں۔ اس میں بھی میں اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ اب جہاد جو ہے وہ کم درجہ ہو گیا، جہاد کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ 450 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد جیسے اہم فریضے کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یا ایھا النبی جاہد الکفار علی المنافقین۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر منافقوں سے جہاد کیجئے، کافروں سے جہاد کیجئے۔ سورہ توبہ کے اندر آپ دیکھیں یہاں تک فرمائے ان کے ساتھ ایسا جہاد ہو، ایسا قتال ہو کہ روئے زمین پر پھر ان کا جڑ نہ رہے، جڑ کو کھیڑ کے پھینک دو، یہاں تک فرمایا ہے۔ تو جہاد کی اپنی فضیلت ہے، اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام حالات کو دیکھا کرتے تھے۔ اگر فرمائیں کہ والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہی ایک بیٹا تھا، تو اسے فرمائیں کہ جاؤ جہاد سے بہتر ہے ابھی تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، گھر پہ اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ اب ایسا نہ ہو یہ جہاد میں چلے جائے تو والدہ کی خدمت کون کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام حالات کو دیکھا کرتے تھے، اس کے بعد جا کر فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ تو بہرکیف نبی علیہ السلام نے دونوں کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ باپ کو فرمایا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، ماں کو جنت کا تو باپ کو جنت کا دروازہ کا ہے کہ دروازہ کھلے گا تو عزت اور شرف کے ساتھ انسان جنت کے اندر داخل ہو سکے گا۔ اور والد کو جس نے ناراض کیا ایسے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ والد کا بھی اپنا، باپ کا بھی اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ بعض لوگ ایسے شان اور قصیدے اور نظمیں پڑھتے ہیں تو صرف والدہ کی شان پہ، ماں کی شان پہ، ٹھیک ہے ان کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن کہیں تو باپ کی عظمت کے بھی ترانے گانے چاہیے۔ دونوں ہی ہمارے وجود لانے کا سبب بنے ہیں، اور صرف وجود لانے کا سبب نہیں۔ فرمایا آج جو ہم جو کچھ بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جس مقام پہ ہے، اس مقام پہ بھی لانے کا سبب اور ذریعہ وہ والدین ہی بنے ہیں۔ تو والدین کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور والدہ ماں ان کا جو مقام ہے، اس لیے کہ ان کا زیادہ مقام اس لیے فرمایا۔ ایک شخص آیا کہا کہ ماں کی خدمت کروں زیادہ یا باپ کی خدمت؟ فرمایا سل امک سل امک سل امک۔ چوتھے مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں کے ساتھ، پھر فرمایا باپ کے ساتھ۔ چونکہ ماں جو ہے ان کے اندر زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے باپ کی بنسبت۔ قرآن کریم کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ ماں 3 تکلیفوں سے تمہیں جھیلتی ہے، 3 تکلیفیں وہ برداشت کرتی ہے۔ ماں تمہیں اپنے پیٹ پر 9 مہینے پالتی ہے، کس قدر تکلیف ہے اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ خراسان سے ایک شخص آیا اور اس نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر وہاں سے خراسان شہر سے آیا، ایران سے، اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوا۔ حج فریضہ اور مناسک حج اس نے ادا کیے، مختلف مقامات پہ وہ والدہ کو کندھے پر لے جاتا اور وہاں پر وہ رکن ادا کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس یہ شخص آیا اور کہا کہ حضرت کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میں خراسان سے ماں کو کندھے پہ لے کر چلا ہوں اور بیت اللہ پہ پہنچا ہوں، اور ہر رکن پہ ماں کو میں نے کندھے پر رکھ کر وہ رکن ادا کیے ہیں، تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نے 7 چکرے لگائے، میں نے مزدلفہ پہ، عرفات پہ، مینا پہ میں ماں کو کندھے پر لے کر گیا ہوں، یہ سارے چکر میں نے لگائے ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، خیر تو ہے؟ یہ سارے چکر تمہارے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں ہے جب ماں نے تمہیں پیٹ پہ پالا تھا، اور پیٹ کے اندر جو تم نے ایک چکر لگایا تھا اس ایک چکر کے برابر بھی تم نے وہ حق ادا نہیں کیے۔ وہ گرمی ہو، سردی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، مشکلات ہو، حوادث زمانہ ہو، حاجات ہو، پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس تک آنے نہیں دیتی وہ ماں۔
सूखे बिस्तर पर जब ये बच्चा पेशाब कर रहा होता है और पेशाब करने के बाद माँ देखती है सर्दी के अय्याम है, मेरे लाल को, मेरे लचपाल को सर्दी ना लग जाए, वो खुद उस जगह पर चादर ना भी हो तो खुद लेट जाती है और सूखे जगह पर वो माँ उस बच्चे को आराम के लिए सुला देती है। माँ का दर्द और मकाम और मर्तबा कोई समझता नहीं है। दीन इस्लाम ने जितनी माँ और बाप की अजमत और शान और मकाम बयान किए हैं, किसी और मजहब के अंदर वो हमें एक रत्ती जर्रा बराबर भी हमें वो नजर नहीं आता। माँ बाप का बड़ा मकाम और मर्तबा है। फरमाए कि उनके साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ, यहां तक फरमाए कि उनके सामने उफ तक ना कहो। हजरत अली फरमाते हैं अगर उफ से भी नीचे कोई लफ्ज होता अल्लाह ताला उसको भी जिक्र फरमाते हैं। उफ, हूं उर्दू में कहते हूं, मैं करूं, मैं लाऊं। अब ऐसा जुमला उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिससे माँ बाप को डायरेक्ट दिल पे जाके तकलीफ हो, वो उफ का माना अदा करेगा। और ये उफ तक ना कहो, ये उफ जो है फरमाए कि ये भी हराम है। वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा, झड़कना तो दूर की बात है, उफ तक ना कहो माँ बाप। माँ बाप का बड़ा मकाम और मर्तबा है। वफ़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनके सामने आजिज़ी के साथ, इनके सारी के साथ झुक जाओ और उनके लिए दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जिस तरह उन्होंने हमें बचपन पे पाला है, हम पर मेहरबानी और परवरिश की है, उन्होंने हमारे ऊपर ये शफकत का हाथ रखा है, कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह आप भी उन पर रहमत का साया फगन फरमाए। अल्लाह आप उन पर भी अपना रहमत वाली बरकत वाली चादरें उन पर आया फरमाए। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाए कि माँ बाप के सामने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, नुज़हतुल मजालिस के अंदर लिखा है कि जब मैं खाना खाता तो वालिदैन के सामने मैं खाना नहीं खाता था, चूंकि ऐसा ना हो कि वालिदा को कोई बोटी कोई चीज पसंद आए और पहले उस पर उनकी नजर चली जाए और मैं वो चीज उठा के खा लूं, उनको तकलीफ हो। ये तकलीफ भी मुझे गवारा नहीं है। ये अहले बेत ने इतना अदब और एहतराम वालिदैन का बतलाया और सिखाया जो इंसानी समझ से भी बालातर है। फरमाया वो बोटी मुझे नसीब ना हो। एक दिन वालिदा को कह दिया, वालिदा ने पूछ लिया बैठ के खाते नहीं हो, कहा ये मामला है। वालिदा ने कहा कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए सब चीज हलाल है, सब चीज हलाल है, मेरी नजर हो ना हो तुम खा लो, तुम्हारे लिए इजाजत है, सब चीज हलाल है। तो ये वालिदैन का मकाम और मर्तबा, वालिदैन का मकाम और मर्तबा। फरमा उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, उनका नाम ना लो किसी के सामने या उनकी मजलिस के सामने भी उनका नाम लेकर ना पुकारो, ये बेअदबी है। और उनकी राय के सामने अपनी राय का इजहार ना करो। हाँ अगर वो राय मांगे तो दे दिया जाए, और अगर वो एक बात 2-3 दफा कहें तो उनको सुन लिया जाए। ये ना कहे कि अब्बा आपने तो पहले भी ये बात कही थी, अब भी कह रहे। इस तरह उनकी दिल शिकनी होती है, पर मैं ये भी उनके सामने ना कहा जाए। बड़ा मकाम और मर्तबा है। बाद लोग पता नहीं वो फर्जी किस्से कहानियां है वो सुनाते हैं कि एक बाप के सामने बेटा बैठा हुआ था, छोटा था, ना समझ था, कमसिन था, और पूछ रहा था अब्बा ये क्या है। बाप ने कहा कौवा। फिर पूछा, बाप ने कहा कौवा है। इस तरह करते करते उस मासूम बच्चे ने 80 मरतबा तकरीबन पूछा। बाप ने तसल्ली से जवाब दिया बेटा वो कौवा है। और इस बात को बाप ने अपनी डायरी पे लिख लिया। एक जमाना गुजरा, 20-25 साल की उम्र जब बेटे की हो गई, बाप ने एक दिन बुलाकर पूछ लिया बेटा ये क्या है। तो बेटे ने कहा ये है। फिर पूछा ये क्या है, कहा ये है। तीसरे मर्तबा जब बाप ने पूछा, बेटे ने झड़क दिया कि अब्बा मैंने अभी तो आपको 2-3 दफा बताया। फिर वो डायरी मंगवाई और कहा कि बेटा तुमने भी मुझसे पूछा था, 80 मर्तबा तुमने पूछा था लेकिन मैंने जवाब दिया। तो ठीक है, लेकिन उस वक्त आप समझे कि वो वालिद था, समझदार था, वो बच्चा ना समझ था, वो तो ऐसी बातें करेगा। लेकिन अब तो आप दोनों समझदार हो, तो दोनों का एक मकाम और मर्तबा है। हम फर्जी कहानियां ना सुनाएं, दीन इस्लाम का जो दर्द भरा पैगाम है वो रखने की कोशिश करें कि वालिदैन की खिदमत करेंगे दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला आखिरत में तो है ही ना,
دنیا میں بھی اللہ صلہ اور برکتیں دے گا، اس کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ وہ کام جو 100 اور 150 سال کی عمر میں کوئی نہیں کر سکتا، یہ نوجوان 50 سال کی عمر میں وہ کام کر جائے گا۔ کیوں؟ اس کو ماں کی دعا لگی ہے، باپ کی دعا لگی ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ ایسی لکھا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کا 3 بیٹے تھے۔ اب بڑے بھائی نے کہا 2 بھائی کو کہ میں باپ کی خدمت کرتا ہوں، مجھے خدمت کا موقع دے دو، لہذا تم لوگ جو ہے میری جائیداد میں جو حصے بنیں گے وہ بھی تم لے لینا۔ والد کا آخری وقت ہے، نہ جانے کس وقت ان کی موت ہو جائے، میں خدمت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ خدمت کر لیں۔ خدمت کی آخری وقت پہ باپ کا انتقال ہوا، انہوں نے یہاں سے جائیداد تقسیم کر لی، بڑے بھائی کی بھی جائیداد انہوں نے لے لی۔ بھائی نے کہا تھا، ایک دن رات اس کو خواب میں، بڑے بھائی کو خواب میں نظر آیا، کوئی شخص کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک اشرفی ہے، یعنی پیسے، سونے کے پیسے، وہ آپ لے لو۔ اب اس نے کہا کہ اس کے اندر برکت ہوگی؟ کہا برکت نہیں ہوگی۔ کہا پھر میں نہیں لیتا۔ دوسری رات پھر اس کو خواب میں نظر آیا، کوئی شخص کہہ رہا ہے فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں اشرفی ہے، 10 اشرفی ہے، اور وہ لے لو۔ کہا اس کے اندر برکت ہوگی؟ کہا نہیں۔ پھر اس نے چھوڑ دیا، کہا برکت نہیں ہوگی، ایسے مال کی کیا ضرورت ہے۔ تیسری رات پھر اس کو خواب میں نظر آیا، اور وہی شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں ایک اشرفی ہے، وہ لے لو۔ کہا اس میں برکت ہوگی؟ کہا برکت ہوگی۔ یہ شخص گیا، صبح اٹھ کے اس مقام پہ، وہاں پر وہ اشرفی رکھی تھی، انہوں نے لی، اور لینے کے بعد مارکیٹ میں گیا، بازار میں ایک مچھلی خریدی، اور خریدنے کے بعد بیوی کو کہا اس کو کاٹو۔ کاٹنے کے بعد دیکھا اس کے اندر سے ایسا یاقوت اور مرجان نکلا، اور اس کو خریدنے والا شہر کے اندر کوئی نہیں تھا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ بالآخر بادشاہ کے پاس وہ پہنچا گیا، اور بادشاہ نے اس کی جو قیمت ادا کی 60,000 اشرفیہ بادشاہ نے خود دی ہے۔ 60,000 اشرفیہ، کئی کروڑ روپے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت اور اطاعت کا تعظیم اور تکریم اور احترام کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے، اور اگر نافرمانی ہوگی فرمایا اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں پکڑ لیں گے، دنیا میں پکڑ لیں گے۔ نزہۃ المجالس کے اندر واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں ہم نے تابعین سے سنا ہے، تابعین کہتے ہیں وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، یعنی اتنا قریبی زمانہ نبی علیہ السلام کا، نبی کو دیکھنے والے صحابی، اور صحابی کو دیکھنے والے تابعی، اور تابعی کو دیکھنے والے تبع تابعی۔ تو تابعین کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک شخص انتقال ہو گیا، اور قبرستان میں جب اس کو دفنایا گیا، عصر کی نماز کے بعد وہ شخص قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی 3 آواز نکالتا ہے، اندر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں پریشان ہوا، میں نے قریب محلے والے سے پوچھا، انہوں نے گھر کی نشاندہی کی، میں گھر پہ چلا گیا، ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ان کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ یہ نشے میں ہوتا، اور ان کی والدہ انہیں منع کرتی، تو والدہ کو یہ کہتا، ماں کو کہتا کہ میرے سامنے گدھے کی طرح بولتی کیوں ہے۔ یہ جملہ بس کہنا تھا، وہ ماں کو تیر بہ ہدف لگا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو ان کا انتقال ہوا، عصر کے بعد لوگوں نے اس کو دفنایا تھا، تو اسی لیے روزانہ جب بھی یہ آوازیں نکالتا ہے تو عصر کے بعد اس کی قبر شک ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اور یہ شخص باہر نکلتا ہے اور گدھے کی آواز 3 آواز نکال کے واپس دفن ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں عذاب ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور بغاوت۔ یہاں تک قرآن میں کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر وہ کافر بھی ہو نا پھر بھی ان سے الجھے نا، اگر وہ مشرک ہو پھر بھی ان سے الجھے نا، قانون کے مطابق حسن سلوک اور خدمت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے۔ تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی والدین کے حقوق اولاد پر، اور اولاد کے حقوق کیا ہے؟ جب بچہ ہو پہلے تو اس کے نسب کی حفاظت ہو، پھر جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کے کان میں اذان ہو، دائیوں سے بھی کہہ دیا جائے اس وقت شور شرابہ اور مبارکباد یہ الفاظ نہ کہیں، بلکہ ہو سکے تو نعرے تکبیر کی آواز ہو، یا فرصت ہو تو فوراً اذان دینے والے کو قریب میں بلا لیا جائے، جو بھی گھر پہ نمازی ہے اس کے ذریعے آواز دلوا دی جائے، تاکہ اس کے کان پہ سب سے پہلے جو آواز پڑے تو وہ اذان کی آواز پڑے۔
اور یہ اذان کی آواز موت تک اس کے جسم پہ اس کے اثرات اور برکات پھر رہتے ہیں۔ اس کا تصور آج کی سائنس کی دنیا میں بہت ساری تحقیقات اور ریسرچ باقاعدہ پیش کی گئی ہے۔ پھر بچے کے تحنیک کروائے، گھٹی دے۔ گھٹی یہ کہ اس کے تالوں سے کوئی میٹھی چیز، کھجور یا شہد وغیرہ کسی بزرگ کے ذریعے چٹا کر اس کے لعاب کو اس میں لگا کر اس کھجور کو ان کے تلووں پہ مل دیا جائے۔ ڈاکٹر سو بات کریں گے، اس کی بات اپنی جگہ، لیکن روحانیت کے امام اور پیشوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر کر کے گئے اور یہ امر بتلا کر گئے۔ یہی عمل ہمیں بھی کرنا ہے، تحنیک، یہ سنت والا عمل ہے۔ تو بچے کے تالوں سے لگا دیا جائے، کھجور ہو یا شہد ہو، کسی بزرگ نیک انسان دیندار ہو اس کے ساتھ اس کے منہ کو لگا کر اس کھجور کو بچے کے تالوں سے لگا دے، ہونٹوں سے، اور اس کے بعد فرمائیں کہ پھر اس کے 7ویں دن اس کا ختنہ بھی ہے۔ 7ویں دن اگر بچہ کمزور نہ ہو تو 7ویں دن کر لیا جائے، یا اسی طریقے سے جتنا ہو سکے بالغ ہونے سے پہلے اس کے ختنے کروا دیے جائے۔ اگر کوئی شخص ایمان لایا اور وہ اس حالت پہ وہ کافر تھا اور وہ ایمان لے کر آیا کہ اس کی عمر تو بلوغت سے بھی اوپر ہے، 30-40 سال ہے، تو سب سے پہلے اس کا بھی ختنہ کیا جائے گا۔ تو ختنہ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی دہلیز پہ پھر ختنے کا حکم آیا تو انہوں نے خود ختنہ فرمایا۔ تو ختنہ جو ہے وہ 7 دن کے اندر اگر ہو جائے، 7ویں دن بچہ اگر کمزور نہ ہو تو کر لیا جائے، ورنہ 7ویں دن جو ہے بچے کا عقیقہ ہو۔ اب عقیقے کے بارے میں بھی ہماری صحیح رہنمائی حاصل نہیں ہے، عقیقہ ہے کیا؟ عقیقہ بچہ ہو تو 2 بکرے اور بچی ہو تو 1 بکرا، یہ بچے کی طرف سے اس 7ویں دن، بعض 5ویں دن کرتے اور خوب دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ جب ان سے پوچھے عقیقہ کیا ہے، عقیقہ جانتے بھی اس کے باوجود نہیں کر رہے، ٹھیک ٹھاک دعوتیں کی ہیں، 5ویں دن اس کا نام بھی رکھ رہے ہیں، یہ سنت والا عمل نہیں ہے، اس کے اثرات پھر بچوں پر، نسلوں پر رہیں گے۔ تو ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے، سنت کو دیکھنا ہے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ ہو، بکرا کاٹیں، جو جانور قربانی کے لیے ہم لیتے ہیں اس کی جو شرطیں وہی شرطیں عقیقے کے جانور کے اندر بھی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ اس کے نام رکھیں، اور نام بھی جو ہے اسلامی نام ہو۔ تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے نام جیسے نام رکھے جائے۔ احب الاسماء اللہ عبداللہ عبد الرحمن، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ وَنَحْوِ هَذَا، اور اس جیسے نام ہو جس کے اندر یا آخر میں اللہ کا نام آتا ہے تو وہ نام رکھ لیے جائے، یا جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ عبد القادر ہے، عبد الباسط ہے، عبد القہار ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، اس کی نسبت ان صفاتی نام کی اللہ کی طرف ہے، تو ان نام جیسا نام رکھ لے، یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو 7ویں دن نام رکھنا، اور سر کے بال منڈوا کر وہ بال جو ہے چاندی کے برابر اس کا وزن کر کے چاندی یا اس کی رقم جو بنتی ہے وہ راہ خدا میں اس کو صدقہ کر دیا جائے، اور اس بال کو جو دفنا دیا جائے۔ آج ہم نائی کی دکان میں بھی بال کٹواتے ہیں، کوشش کریں ان کو بتلا دیں بھئی یہ بال جو ہے آپ تھیلی میں پیک کر کے کچرے میں نہ پھینکیں، بلکہ اس کو دفنا دیا جائے۔ اسی طریقے سے ہم ناخن کاٹتے ہیں، ناخن بھی باتھ روم میں ہم بہائے نا، اس کو ایک کاغذ میں کسی جگہ پہ لے کے فرصت ملے تو اس کو کسی جگہ میں ہم دفنا دیں، چونکہ یہ انسانی جسم کے حصے اور جز ہے۔ انسان کے جسم کی جس طرح قدر ہے، احترام ہے، اسی طرح ان جزوں کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ تو والدین کا اولاد پر حقوق اور اولاد کا والدین پر حقوق ہے، کہ ان کا نام صحیح رکھے، ان کی تعلیم کا بندوبست کریں اور ان کی تربیت صحیح انداز میں کریں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ بیٹے نے باپ کو، والدین کو مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا عجیب معاملہ ہے، بلوایا گیا، باپ نے شکایت دی، بیٹے نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو بیٹے کو سمجھایا حضرت عمر نے اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں والدین کے حقوق کیا ہے؟ کہا یہ بتائے تو صحیح، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، اگر ہم یہ حقوق ان کے ہیں تو ہمارے بھی تو حقوق ان پر ہے۔ کہا ضرور ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے یہ تمہارا نام اچھا لگے، تو انہوں نے میرا نام جولان رکھا، یا تنبل ایسی کوئی نام آتا ہے تاریخ پہ، جولان بھی آتا ہے۔ جولان کا معنی کیڑ ہے، وہ کیڑے جو گندگی کے اندر، پوٹی کے اندر، نجاست کے اندر بیٹھنے والے، انہوں نے میرا نام یہ رکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے میری تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں کیا، دینی تعلیم مجھے کچھ نہیں دی، اور نہ انہوں نے مجھے تربیت کی، بس میں جیسی تھوڑا بڑا ہوا انہوں نے مجھے اونٹ وغیرہ دے کر مجھے بھیج دیا جنگلوں پہ چرانے کے لیے۔
اور مجھے یہ بتلائیں کہ جب یہ دو اونٹ لڑے تو ڈنڈے سے ان کو الگ الگ کرو. میں یہ سمجھتا تھا کہ دو جب لڑے تو ڈنڈے سے ان کو مار کے الگ کر دو. تو آج میں نے گھر پہ دیکھا والدین بھی لڑ رہے ہیں. تو مجھے وہی جو سبق پڑھایا گیا تھا کہ دو لڑے تو آپس میں ڈنڈے مار کر ان کو الگ کرو، تو میں نے اسی لیے ڈنڈے ان پر برسائے. جہالت تھی. تو اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، آپ نے اس کا نام صحیح نہیں رکھا، اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں کیا، اس کی تربیت کو صحیح مد نظر نہیں رکھا. تو والدین اپنا حقوق بتاتے ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہمارے ذمے. اگر ماں باپ دیندار ہو، تہجد گزار ہو، تو پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ فرید الدین گن شکر ہوتا ہے. ماں اگر تہجد گزار ہو تو بچہ فرید الدین گن شکر ہوتا ہے. یہ کون سے ولی ہے؟ کس ولی کی بات ہو رہی ہے؟ مختصر سمجھ لیں، یہ وہ ولی ہے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. محلے کی عورتیں آ گئی خواجہ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے پاس کہ آپ کا بیٹا ہے اتنا نیک ہے کہ یہاں ہاتھ اٹھائے اللہ قبول کرتا ہے، یہاں وہ پھونکے پڑھ کے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، یہاں یہ دم کرے تو اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دیتا ہے. ان کے دم کے اندر، دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر اور برکتیں رکھی ہے. ماں خوش ہو گئی، بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے. ماں نے آگے سے ایک جملہ کہا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے ہو میں نے اس کی پرورش کیسی کی، مجھ سے نہیں پوچھتے میں نے اس کی تربیت کیسے کی. جب یہ بچہ تھا رب ذوالجلال کی قسم ایک دن بھی بغیر وضو کے میں نے اس کو دودھ نہیں پلایا. جب ماں اس طرح ہوا کرتی تھی تو بیٹے پھر فرید الدین گن شکر پیدا ہوا کرتے تھے. ماں تہجد گزار ہوتی تھی تو بیٹا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. ماں جب نیکوکار دیندار نمازی تہجد گزار ہوا کرتی تھی تو بیٹے خواجہ خواجگان پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. اور ماں آج بچے کو دودھ پلا رہی ہے، موبائل ہاتھ پر یا ٹیلی ویژن کھول کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہی ہے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سلمان خان ہوتا ہے یا پھر شاہ رخ خان ہوتا ہے. یہی ہو رہا ہے سب کچھ. درد دل کے ساتھ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عالی شان مذہب دیا ہے، ہم اس کو فالو کریں. عید کا دن آتا ہے، سارے بالوں کی کٹنگ آپ دیکھیں، غیروں سے کیا بات کریں، ہمارے اپنے. اور پھر دیندار طبقہ نیک نمازی وہ باقاعدہ کٹنگیں اس طرح کروا رہے ہیں. ہم ان کے مذہب کو فالو کریں جو خنزیر کھانے والے، کتوں کو پالنے والے، سور کو چارہ ڈالنے والے اور کھانے والے، غذا بنانے والے، ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں. ہمیں تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت اور تعلیم کی آماجگاہ بتائی ہے کہ ہم اگر اس کا فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال رہے گی. تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں اور والدین کے حقوق کو بھی سمجھیں اور اولاد کے جو حقوق ہے والدین کے ذمے ان کو بھی وقت پر پورا کریں. کل کو ایسا نہ ہو کہ والدین پیشما ہو، پریشان ہو کہ اولاد نافرمان ہو گئی، بغاوت پر اتر آئی اور اولاد بات نہیں مان رہی. ہوتا بھی ہے کہ ماں باپ جو ہے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ایک نکاح میں ہم گئے، کافی دور تھا، اور وہاں یہ معاملہ تھا کہ لڑکی والے تو سارے راضی تھے، لڑکے والے وہ راضی نہیں تھے. تو لڑکا کہیں اور لے کر آیا، بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر، افراد تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نکاح پڑھائیں، لڑکی والے سارے راضی ہیں، لڑکوں کا مسئلہ ہے. تو ہم نے لڑکی سے پوچھ لیا بھائی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے بتلایا معاملہ یہ ہے کہ میرے والدین ان کے ساتھ 1-2 سال پہلے بات طے کر چکے تھے، لیکن کسی وجہ سے انبن کوئی بات معاملات آگے نہیں بڑھ سکا. اب یہاں تک 2 سال سے ہم لٹکے ہوئے ہیں اور والدین ہمارے کہہ رہے ہیں، والد کہہ رہا ہے کہ اگر لڑکی والے پہلے آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے، ہاں کریں گے. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہم لٹکے ہوئے. تو آپ دیکھیں والدین وہ رشتہ داری ہے، کوئی اور انا اور خود پسندی اور تکبر اور غرور میں وہ پل رہے. جائز رشتہ ہے، کوئی معاملات اس کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں تو وہاں ہاں کر دیے جائے، کیونکہ زندگی تو یہ لوگ نبھائیں گے، آگے دیکھیں گے. تو بہرحال اولاد بھی ماں باپ کے مشورے کو، رائے کو ترجیح زیادہ دیں، چونکہ وہ 40 اور 50 سال کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے اور وہ زندگی کے معاملات کو، اتار چڑھاؤ کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. اگر کسی معاملے پہ وہ بات کر رہے ہیں تو آگے ہمارے مستقبل کو دیکھ کر ماں باپ ہمارے جانی دشمن نہیں ہیں. یہاں تک کہ استاد بھی
اگر شاگرد آگے بڑھ رہا ہو تو استاد بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ماں باپ دنیا میں ایسی ہستی ہے، فرمایا کہ وہ چاہتی ہے کہ ماں باپ اولاد جو ہے وہ ہم سے آگے بڑھ جائے، ہم سے آگے بڑھ جائے، وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے حقوق سمجھنے کی اور اولاد کے حقوق کو بھی سمجھنے کی اللہ توفیق عطا